حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے گھر واپسی کے عنوان سے جو وضاحت کی ہے وہ وضاحت دین کے اعتبار سے اور سب سے پہلے انسان آدم اور منو کے اعتبار سے اپنی جگہ بالکل درست ہے اور ہم اس بات کی تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا ایک اجلاس دلی میں منعقد ہوا تھا، جس میں اسٹیج پر مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم بھی موجود تھے۔ اتحاد و اتفاق کے عنوان سے اور ملک کے حالات کے پیش نظر جو باتیں کہی جا رہی تھی، اس میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی بات پر کچھ لوگوں نے اعتراض جتایا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو بات کہی ہے وہ دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اپنی جگہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں تو ہر دھرم کے لوگ اپنی اپنی بات رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ آج ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو ملک کے حالات کے پیش نظر پیار محبت کے ساتھ رہنا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کے پیش نظر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے انسان کیا ہے، آدمی کس کو کہتے ہیں، آدمی کا وجود کہاں سے ہوا، اور پہلا جو انسان تھا اس زمین پر کیسے آیا، اور یہاں آنے کے بعد کس طرح جو ہے اس سے انسانوں کا سلسلہ جاری ہوا، اس بات کو مذہب اسلام کی روشنی میں انہوں نے رکھا۔ مذہب اسلام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ جو تاریخ انسانیت کی ملتی ہے اس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، جنت میں رکھا تھا، اور اللہ کی منشا کے مطابق کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ اللہ پاک نے انہیں جنت سے، آسمان سے نیچے اتار کر زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا، اسی لیے انسان کو آدمی بھی کہا جاتا ہے کہ آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہمارے عقیدے، ہماری آستھا، ہمارے وشواس کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی، پہلے پیغمبر تھے، اور انسانوں کا وجود وہاں سے شروع ہوا۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی وہ ایک اللہ کو ماننے کی اور اسی کی پرستش کرنے کی بات تھی، جس کو ہندو دھرم اور عقیدے کے اعتبار سے اوم کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کی شروعات آدم سے ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کی شروعات جس سے ہوئی اس کو منو کہتے ہیں، وہ منو ہو یا آدم ہو، لیکن یہ کہ انسانوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہے، اور اتفاق کہیے، اوپر والے کی مرضی کہیے کہ حضرت آدم ہو یا منو ہو، ان کا وجود ہندوستان میں ہوا تھا، بھارت کے اندر اس کا وجود ہوا تھا، اور ہم بھارت میں رہنے والے لوگ ہیں، بھارتی لوگ ہیں، اس دیش کے ناگرک ہیں۔ ابھی دیش میں جس طرح کی گھر واپسی کی بات چل رہی ہے، اور آج مسلمانوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے، کہیں کہیں زور زبردستی بھی کی جا رہی ہے، لالچ بھی دیا جا رہا ہے کہ گھر واپسی کرو۔ اس پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اپنا جو موقف رکھا ہے اور اپنی طرف سے جو وضاحت رکھی ہے کہ ہم تو اپنے گھر میں ہیں، سب سے پہلا انسان بھارت میں آیا اور ہم اسی بھارت کے ناگرک ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے آدمی کا جو عقیدہ تھا، جو آستھا تھی، جو وشواس تھا، وہ ایک اللہ کو ماننے کا تھا۔ اس وقت جو ہے نہ رام جی تھے، نہ کرشن تھے، اور نہ اور بھی اس طرح مختلف مذاہب کے مہادیو وغیرہ، یا جین سماج کے اعتبار سے جو ان کے دھرم کے اعتبار سے پہلے یا بڑے آدمی ہیں، وہ بھی بعد میں آئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو پہلے انسان کا عقیدہ اور آستھا تھی وہی آج ہماری بھی ہے،
اگر آج ہم کو کوئی کہتا ہے کہ گھر واپسی کرو تو ظاہر بات ہے آپ کو بتانا پڑے گا ہمارا گھر کیا ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ گھر واپسی کی جو بات ہوتی ہے وہ آپ کہہ رہے ہو اور ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہو کہ گھر واپسی کرو، جبکہ ہم تو اپنے گھر میں ہیں اور عقیدے اور آستھا کے اعتبار سے بھی پہلے انسان کا جو عقیدہ تھا، جو آستھا تھی، وہی ہماری ہے۔ لیکن ہم نے تو تم کو کبھی بھی نہیں کہا کہ تم گھر واپسی کرو۔ آپ ہمیں کہتے ہو، زور زبردستی بھی کرتے ہو، لالچ بھی دیتے ہو، لیکن ہماری طرف سے تو کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ کو کہا ہو کہ گھر واپسی کرو۔ اگر اپنی بات رکھنا یہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے تو ظاہر بات ہے یہ بات صحیح نہیں۔ آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، اسی طرح جو ہے آپ کو دوسروں کی بات سننے کے لیے ہمت اور حوصلہ بھی چاہیے۔ یہ عدم برداشت کا مظاہرہ کہ اسٹیج پر آپ نے اختلاف کیا اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی بات پر یہ کہنا کہ یہ سب فالتو بات ہے، بکواس ہے، اس طرح کی بات، اور پھر اس کے بعد جو ہے مناظرے کے لیے اور ڈیبیٹ کے لیے دعوت دینا، ظاہر بات ہے انہی حالات سے بچنے کے لیے اس طرح کا اجلاس کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی بات رکھی ہے تو آپ کو بھی اپنی بات رکھنے کا حق تھا، آپ کو منع تو نہیں کیا گیا تھا کہ آپ اپنی بات نہ رکھیں۔ اس لیے آج حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے گھر واپسی کے عنوان سے جو وضاحت کی ہے وہ وضاحت دین کے اعتبار سے اور سب سے پہلے انسان آدم اور منو کے اعتبار سے اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور ہم اس بات کی تائید اور حمایت کرتے ہیں۔